أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. اچھا، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا. چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے. میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر. کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکوڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا رہا ہے. یہ تو ایک انسانی کلام ہے. عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے. کھال جھلس دینے والی. 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے. اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے. اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. انسانوں کے لیے ڈر اور تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈر جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے دائیں بازو والوں کے سوا. جو جنتوں میں ہوں گی وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں. یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کا تقویٰ کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. سچ فرمایا اللہ نے. محترم حضرات، یہ سورہ مدثر ہے. مدثر کے معنی بھی اوڑھ اور لپیٹ کے لیٹنے والے کے ہیں. پچھلے وقت جو میں نے سورہ المزمل پڑھی تھی اس کے اندر ایک آیت یہ بھی تھی کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ تم اس دن کیسے بچو گے اگر انکار کرو گے، کفر کرو گے، جو دن بچوں کو بوڑھا کرنے والا ہے. تو وہاں میں نے تتقون کا بتایا تھا کہ اللہ سے ڈرنا، حالانکہ وہاں بچنا جو ہے وہ دوزخ سے وہاں پر مراد تھا. تقویٰ کے معنی ہے بچنا. ہر جگہ تقویٰ آیا ہے، جیسے کہ روزے کے سلسلے میں آیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی کی پیدا ہو.
لیکن اس آیت کے اندر یہ ہے کہ دوزخ سے بچنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم اس دن دوزخ سے کیسے بچو گے اگر انکار کرو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایک بات رہ گئی تھی اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. یہاں پر یہ جو سورہ مدثر ہے، ایسا ہوا کہ مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ پہلے اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں اس کے بعد کی جو ہے نازل ہوئی، اس کو ملا کر یہ پہلی وحی تھی. اس کے بعد ہوا یہ کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ کی وحی آ رہی تھی، کیا غلطی مجھ سے ہو گئی تو یہ وحی بند ہو گئی. آپ پہاڑ پہ چڑھ جاتے، ان کا دل چاہتا کہ کود جائیں نیچے، لیکن وہاں جبرائیل علیہ السلام آ کر صرف مسکرا کر کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں. بس اتنا 3-4 مرتبہ ایسا ہوا، پھر الگ الگ موقع پر. اس کے بعد ایک دن آپ راستے سے گزر رہے تھے تو یہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل کرسی پہ سامنے نظر آئے اور کچھ بات کہہ رہے تھے. تو آپ بہت اس وقت بھی ڈر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. حالانکہ انتظار تو تھا کہ یہ پہلے وحی آئی تھی، اب کیا ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ڈر گئے. گھر میں جا کر کہا کہ مجھے اڑا دو، اڑا کے لٹایا گیا تھا. تو یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی. کہا گیا یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جا اور لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے دامن کو صاف رکھ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھ، والرجز فاہجر، اور گندگی سے بچتے رہو، ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کرو کس پہ زیادہ پانے کے لیے، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے جو ہے صبر کر. تو یہ 7 آیتیں ہیں جو کنٹینیو آتی ہیں. اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے. تو یہاں پہلے شروع ایک نبی کو بتایا گیا ہے کہ بھئی کیا کام کرنا ہے. تو لوگوں نے کہا مزمل میں تو یہ تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ تم جو ہے نا نماز پڑھو آدھی رات یا 1/3 رات یا 2/3 رات. الحمدللہ امت اس پہ جو ہے نا جاری ساری. بہت سے لوگ آج بھی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن زندگی جو نو آیا ہے اس کے اندر ایک صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اس پہ کہ اس پہ لوگ نہیں کر رہے. قم فانذر، کھڑے اور ڈراؤ. بھئی رات میں تو کرنا ہے، لیکن دن میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرانا ہے. یہ بھی ایک کام ہے مسلمانوں کو. ایسا نہیں کہ خالی نماز پڑھ کے بیٹھ جانا ہے، لوگوں کو بتانا اگر تم غلط کام کرو گے تو جہنم ہے تمہارا. تم کسی کے پیسے ڈبا دو گے تو تمہاری نیکیاں اس کو ملنے والی ہیں. بتا دو ان کو، کلیئر کر دو یہ ساری چیز. ان کو بتاؤ کہ یہاں فیصلہ ہونے والا یہ کوئی اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے، یہاں کہ ہر عمل کو اللہ کے پاس دیکھا جا رہا ہے اور اس کا فیصلہ ہونا ہے. تو آپ برا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج کوئی معاف، اس لیے کہا گیا معاف کرو کوئی تمہارے ساتھ برا کام کر رہا ہے، یہ زیادہ افضل. قیامت میں تو تم کو پورا بدلہ اس کا جو ہے ملنے والا ہے. تو یہ ڈرانے کا کام ہے. قم فانذر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ اوٹ لپیٹ کے کیا سو رہے ہیں اب آپ کو اٹھ کے پوری دنیا کو ڈرانا ہے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. تو اسلام میں سب سے مشہور کلمہ ہے اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. کوئی بادشاہ بڑا نہیں ہے، کوئی حکومت بڑی نہیں ہے، کوئی انسان بڑا نہیں، اللہ ہی بڑا ہے. اس لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، اذان بھی دیتے ہیں تو اللہ اکبر، پھر رکوع کرتے وقت، سجدہ کرتے وقت، ہر وقت یہ تکبیر دہراتے ہیں اللہ اکبر. اور پوری دنیا میں مشہور ہے، لوگ نعرے بھی لگاتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کوئی بھی اس کے برابری کا نہیں ہے. یہ اعلان کرنا ہے تمہیں. اور یہ آسان بات ہے کہ اب سامنے والے سے کہیں گے، حکومت سے کہیں گے تم نہیں اللہ بڑا ہے، تو وہ سب مکہ میں یہی ہوا. پوری وہ بت پرستوں کی نگری تھی اور سارا ان کا کاروبار اسی پہ چل رہا تھا، اور وہاں یہ کہنا کہ اللہ ہی خدا ہے اور اکیلا خدا ہے، سب سے بڑا خدا ہے، تو مشکل کام تھا. وثیابک فطہر، اور اپنے دامن کو صاف پاک رکھو، کپڑے. تو دیکھیے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا، پہلے یہ تھا کہ جو جتنا گندا رہتا تھا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت مذہبی ہے آدمی، تو لوگ گندے کپڑے پہن کے، میلے کپڑے پہن کے رہتے تھے. اللہ نے کہا کہ نہیں، دین کا مطلب صاف صفائی. دین پاک صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان. تو کہا پہلے اپنے کپڑے صاف رکھو، طہارت لو، پیشاب کے لیے بھی پانی لو، وضو کرو، تیمم بنا کر رکھو ہر طریقے سے. میل، ناخن نکالنے کے بارے میں کہا کہ 8 دن میں ناخن برابر نکالو، بال نکالنے کے بارے میں کہا. تو جتنا جسم آپ کا صاف رہے گا اتنی اچھی روح اس کے اندر رہ سکتی ہے. ایک اچھی
اوپر کے کور میں ہی اندر کی چیز اچھی رہتی ہے، اوپر سب گندا لگا ہوا ہے تو اندر کی چیز سڑ جائے گی، تو روح بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلے ظاہری تو صاف رکھو، ظاہر میں صاف رکھو، لیکن ایسا نہیں کہ فخر نظر آ رہا ہے اسے یا ایک شان بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ لباس ہو بہت ہی شائستہ ہو، ایک مہذب لباس تمہارا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ دامن پاک رکھنے سے مراد کوئی دوسرا کیریکٹر کا بھی خرابی نہ ہو، کہ وعدہ توڑ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بدنام ہو کے سب جگہ، ارے بڑا جھوٹا آدمی ہے، وہ فلاں ہے، اور کوئی گندا کام کر دیا اس نے، تو اس سب سے دامن کو پاک رکھنا، برائیوں سے دامن کو پاک رکھنا۔ والرجز فاہجر، اور گندگی سے دور رہو، دوسری ساری گندگیوں سے، عقائد کی گندگی ہو سکتی ہے، عمل کی گندگی ہو سکتی ہے، بہت سی گندگیاں ہو سکتی ہیں، جس کو اندھیرا ہم کہہ رہے ہیں، اندھیروں سے پرکاش کی طرف آؤ، تو ایسے سارے اندھیروں سے تم دور رہو۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی کے ساتھ احسان نہ کرو زیادہ پانے کے لیے، آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے مطلب بدلہ مت رکھو۔ سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان کی دعوت دے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دے رہے، اب ایمان لاتے ہی وہ جنت میں چلا گیا، اس سے بڑا احسان کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ یہ جو احسان کر رہے ہیں ان پہ، تو ان سے کچھ توقع مت رکھو آپ، حالانکہ آپ سب سے بڑا انعام دے رہے ہیں، آپ ان ایمان دے رہے ہیں، دین کا علم دے رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی توقع دنیا کی مت رکھو، یہ اللہ ہی انعام دینے والا ہے۔ تو جس کو بھی دین کا کام کرنا ہے وہ یہ سمجھے کہ میرے احسان کے بدلے میں بھی مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ہوا بھی ایسا کہ آپ کریں گے اچھا کام، پھر آپ کو بدنام کیا جائے گا، آپ کو ستایا جائے گا۔ دنیا میں نیک آدمی کو دیکھو کیسا کرتے ہیں، بہت پریشانی ہوتی، گھر سے ہوتی ہے، باہر سے ہوتی ہے، دین کا کام کرنے میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ تو آگے کہا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو، یعنی جمے رہو۔ اب یہ کام تمہیں کرنا ہے قیامت تک کے لیے، اب تم پیغمبر ہو تو پوری باتیں لوگوں کے سامنے بڑی ڈٹ کے کرنا ہے، چاہے وہ مشرکین رہیں، کافر رہیں، منافقین رہیں، بہت زوراور لوگ رہیں، آپ کو جم کر اس دعوت کو پہنچانا ہے۔ اب اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ دن بہت ہی مشکل کا ہوگا، بہت مشکل کا ہوگا قیامت کے دن سور پھونکنے کے بعد۔ آج عمل کا سب موقع ہے، آج آدمی تل دے کے بھی اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے، آج استغفار کر کے بھی معاف کرا سکتا ہے، لیکن موت کے بعد اور قیامت کے بعد سارے راستے بند، اب تو سب وہ دن بڑا مشکل ہوگا، حساب کتاب کا دن۔ علی الکافرین غیر یسیر، یہ انکار کرنے والے کافروں پہ ذرا بھی آسان نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ مومنین کے لیے بڑا آسان ہے، کہیں تو ایسا ہے کہ جیسا مسکے میں سے بال نکالنا، بہت آسان ہوگا۔ مومنین کے لیے قیامت کا دن مشکل نہیں ہوگا۔ یہ جو کہا گیا مشکل بڑا ہے، اب بتائیے کفر کر کے چلے گئے اللہ کے پاس، گناہ سمیٹ کر چلے گئے، اب کتنی مشکل ہے وہ۔ ایک نیزے پہ سورج آ جائے گا اور ساری تکالیفیں، اور جس کے حق مارے ہیں وہ سب آ کے پڑے ہیں تمہارے پیچھے لگے ہوئے، تو وہ دن بڑا مشکل ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، تم چھوڑ دو مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں اکیلے میں دو باتیں ہیں، یعنی جب وہ پیدا ہوا تھا تو اکیلا تھا، کوئی بھی نہیں تھا اس کا، نہ اس کو کپڑے تھے، نہ اس کا راج تھا، نہ اس کی اولاد تھی، نہ اس کے خاندان والے تھے، مجبور تھا، تو اس کو ہم نے اکیلے پیدا کیا تھا، اب یہ سب کچھ دے دیا ہے ہم نے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو میں نے اکیلے پیدا کیا، پیدا کرنے میں کوئی دوسرے دیوی دیوتا شریک نہیں تھے، میں اکیلا تھا جو اس کو پیدا کر رہا تھا۔ وحیدہ کے دونوں مطلب ہو سکتے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، یا میں نے اس کو اکیلے پیدا کیا، یہ دونوں باتیں۔ تو یہ جو واقعہ ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ جب آپ دعوت شروع کر چکے تھے، ابھی دعوت پھیلی تھی، لوگوں نے دیکھا کہ صرف ایک اللہ کی بات کہی جا رہی ہے، اور اس میں حج کا زمانہ آ گیا۔ اب حج میں تو پورا عرب امڑ کر آتا تھا، اب ان کو فکر ہو گئی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم کیسا روکیں گے۔ تو لوگوں نے ایک میٹنگ کی، کانفرنس کی، اور کہا کہ بھئی کچھ ایسا الزام لگاؤ، ایسی جھوٹ بات گھڑ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بیان کر دیں، ورنہ ہوگا یہ کہ یہ جا کر تو سب کو پھر یہ دعوت بتائیں گے، اور قرآن تو ایسی چیز ہے کہ دل میں جگہ بنا رہی ہے، ہمارے بچے نہیں مان رہے تو وہ کیا مانیں گے، تو کیا کرنا چاہیے۔ تو خالد بن ولید کے جو والد تھے، ولید بن مغیرہ، بہت امیر آدمی، بلکہ راجہ کے جیسا تھا ان کا مقابلہ،
اور ان کے 10-12 بیٹے تھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، بڑی قدر، اور ذہین تو ایسے تھی کہ کوئی بھی مسئلے کا حل نکالتے۔ تو لوگوں ان سے کہا کہ چلو کیا بولتے ہیں آپ، کیا بولنا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کو جو ہے نا وہ کاہن کہنا چاہیے۔ کاہن یعنی ایسا ڈمرو بجاتے آتے ہیں نا لوگ، فال کھول کے بتاتے ہیں سب کچھ بھی بات، ایسا ہے بچہ، ہم تم کو یہ بتائے گا وہ بتائے گا ایسا، تو ایسا ہم کاہن بتائیں گے، کچھ بتانے والا ہوگا۔ تو اس نے کہا کاہن کیسی بات کرتے معلوم نہیں ہے، یہ قرآن کے عظیم انہوں نے پیش کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں مانیں گے آپ کاہن۔ تو لوگوں نے کہا کہ پھر ہم ان کو شاعر کہیں، کہ کیا شاعری ہوتا ہے؟ انہوں نے بولے عرب میں ایک سے ایک شاعر ہے، یہ شاعر ہو سکتا ہے کیا؟ تو بولے ہم اس کو جادوگر بولے۔ تو انہوں نے بولے جادوگر کیسا رہتا ہے؟ نہیں معلوم۔ جادو بتا کے فوراً اپنی چادر پھیلا دیتا ہے کہ لاؤ ڈالو اپنی، جو جادو بتایا اس کا پیسہ۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے۔ تو پھر کیا ہونا؟ اور لوگوں نے کہا، ابو جہل غصے میں آ گیا کہ تیری قوم تیرے سے راضی نہیں ہوگی، تو ہی راستہ نکال۔ اب اس نے کیا کیا؟ سوچا، منہ بنایا، غور کیا بہت، اور اس کے بعد کہا کہ ہم اس کو جادوگر ہی کہیں۔ کیوں؟ اور یہ ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے میں دشمنی ہو جاتی، بیٹا ایمان لاتا ہے باپ نہیں لاتا، گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ ماں ایمان لاتی ہے بچے نہیں لاتے ان کے گھر میں، تو گھر گھر میں جھگڑا مچا ہوا ہے ہمارے مکہ کے اندر، ہر گھر میں سے ایک آدمی ایمان لایا ہے، پورے گھر جھگڑ رہے۔ تو یہ شخص ایسی جادو کرتا ہے جس سے پورے خاندان جو ہے تباہ ہوتے۔ یہ بات بولی، سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہی بات کہیں۔ حالانکہ انہوں نے یہ بات کہی اور ہر ایک کو جا کر کہی، تو نہیں معلوم تھا، ان کو بھی معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، تو الٹا زیادہ تبلیغ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام نہیں کر سکتے تھے، دشمنوں کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ تو اس کی تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں اب یہ بات کہی جا رہی ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو اس کو اور جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا تھا، وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو بہت مال دے کر اس کی مدد کی ہے۔ یہ وہی ہے نا، یہ میرے خلاف باتیں کر رہا ہے جو شخص ولید بن مغیرہ، اس کو میں نے بہت مال دیا تھا۔ وبنین شہودا، اور حاضر باش بیٹے ایسے تھے ان کے پراپرٹیاں وغیرہ کہ اتنا پیسہ اس سے آتا تھا، کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایسا نہیں کہ جانا پڑتا ہے ان کو بار بار، ہفتے میں ایک بار تو بھی جانا پڑ رہا ہے، بمبئی جانا پڑ رہا ہے، دلی جانا پڑ رہا ہے، کہیں کچھ نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ان کو اتنا پیسہ مل جاتا تھا کہ حاضر رہنے والے بیٹے ہمیشہ، تو کچھ بھی ہو گیا تو ابا کے پاس ہی، پورا کچھ مسئلہ آ گیا تو مدد کے واسطے ہمیشہ حاضر، اور ایک سے ایک تھے وہ، ان کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی، بڑے قابل تھے ان کے بیٹے۔ اس میں سے خالد بن ولید، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کہا، سب سے زیادہ کامیابی دلائی اسلام کو انہوں نے جنگوں میں، تو ان کے والد ہی، تو کہا ان کو ایسے بیٹے ہم نے دیے تھے۔ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے زمین ہموار کی، یعنی اس کے لیے حکومت، یہ پوزیشن ہم نے دی نا اس کو۔ وہ کہاں سے بچہ پیدا ہوا تھا جب تھا کیا؟ میں نے اس کے لیے زمین ہموار کی ہے، وہ بادشاہ تک، اتنے بڑے پوزیشن تک پہنچا ہے سمیں۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں مزید اس کو دوں۔ وہ یہ کہتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جنت ہے، تو وہ کہتا تھا اگر جنت واقعی ہے تو پھر وہ تو میرے ہی لیے ہے، میرے سے قابل کون ہے؟ آج بھی دنیا میں پورے ٹھاٹ باٹ ہے۔ تو بتایا گیا کہ دنیا کا ٹھاٹ باٹ آخرت میں کام میں نہیں آنے والا ہے، آخرت کے لیے الگ عمل ہے۔ پیسوں کے ساتھ بھی جنت مل سکتی ہے اور غریبی کے ساتھ بھی جنت مل سکتی ہے، امیروں کے ساتھ بھی جو ہے دوزخ مل سکتی ہے اور غریبی کے ساتھ بھی دوزخ مل سکتی ہے، دونوں جگہ تباہی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں کی امیری اور غریبی کا آخرت کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کلا، ہرگز نہیں۔ اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ہماری آیت اس کو پسند نہیں آ رہی، اتنی اچھی اچھی آیت آنے کے باوجود وہ عناد رکھتا ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ہم اس کو ایک چڑھائی چڑھائیں گے، یعنی ایک مشکل راستے کی طرف لے کے جائیں گے، جو پہاڑ کے جیسا رہتا ہے نا، بڑی مشکل سے جس پہ چلنا پڑتا ہے، تو ایسی زندگی اس کی کریں گے ہم کہ آگے کی زندگی اس کی بڑی مشکل ہوگی اگر وہ ایمان نہ لائے۔ اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، بس اس نے فکر کی، فکر کی، قدر، اور اندازہ لگایا، اس نے سوچا اور ایک اندازہ لگایا۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، مارا جائے وہ، کتنا برا اندازہ لگایا اس نے۔ حالانکہ وہ جان گیا تھا دل میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ بات بہت اونچی ہے، مگر جھوٹا اندازہ لگایا، مارا جائے۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر سن لو کہ وہ مارا جائے، کیسا برا اندازہ لگایا۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر سب کو غور سے دیکھا اس نے، ایک بار تصویر کھینچ رہے اللہ تعالیٰ۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ،
پھر اپنی بھوئیں چڑھائیں اور منہ بنایا. ایسے کرتے لوگ جو بہت ہوشیار رہتے نا, ذرا یوں بویا کر کے پھر ذرا منہ بنا کے, بہت اہم بات. پھر سب لوگ کان لگا کے سنتے پھر ان کی, صاحب یہ بڑے مرشد آپ بولنے والے ہیں ہمارے پاس. ثم ادبر واستکبر, پھر اس نے پیٹ پھیری, حق سے پیٹ پھیر دی, جان کر بھی پیٹ پھیری اور تکبر میں آ گیا. فاستکبر, تکبر کرنے لگا, بڑائی کرنے لگا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر, پھر اس نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک جادو جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے, وہ جادو ہے, چلتا ہوا جادو ہے. یہ قرآن ہے کیا؟ چلتا ہوا جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر, یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان کا کلام ہے. حالانکہ جان گیا تھا, جان کے یہ کام کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ سأصلہ سقر, میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا, جہنم میں ڈالنے والا ہوں. اس کا انجام یہ ہے, کفر کا انجام دوزخ میں ڈالنے والا. وما ادراک ما سقر, اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ دوزخ؟ کیا ہے دوزخ؟ لا تبقی ولا تدر, نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی. یعنی کسی گناہ گار کو وہ باقی نہیں رکھے گی اور چھوڑے گی بھی نہیں. یعنی جل کے راکھ ہو جائے گا پھر بنا دے گی, ایسا نہیں. باقی نہیں رکھے گی پہلے پھر آ جائے گی. مطلب کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا, وہاں باقی نہیں رہ سکے. لواحۃ للبشر, جلا دے گی, جھلسا دے گی جسم کے چمڑے کو. تو جب دوزخ تھی تو جلانے والی ہے نا, پھر اس سے الگ کیوں کیا گیا؟ تو مولانا اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ آدمی کو اپنا چہرہ بہت خوبصورت, چمڑی بہت پسند رہتی. اس کے پیٹ میں کتنی بھی بیماری ہوندی ہو, گردے خراب ہوندے ہو, کچھ ہو گیا, کوئی پرابلم نہیں رہتا اس کو, مگر اس کا چہرہ ایک دم داغدار ٹیڑھا میڑا ہو گیا تو اس کو بہت برا دکھتا ہے, کیونکہ لوگ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. جسم پہ بھی پورے دھبے آ گئے اس کے, تو بہت اس کو برا لگتا ہے. تو کہا کہ یہ سزا ہوگی, وہاں چہرے بگڑ جائیں گے, جسم پورا. دوسری جگہ بھی قرآن میں ان کے پورے چمڑے جو چل جائیں گے. معمولی بات ہے جی ہاں, دنیا میں کس کا بھی پیسہ مار رہے, کھا رہے, جھوٹ بول رہے, غلط کام کر رہے, یہ ہے. اور اللہ کے رسول کو جھٹلانا, قرآن کو جھٹلانا, اس کا انجام. علیہا تسعۃ عشر, اس پہ 19 فرشتے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ. اب جب یہ کہا کہ 19 فرشتے ہیں تو ایک وہاں بڑے پہلوان تھے, انہوں نے کہا ارے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کے سب لوگ دوزخ میں جا رہے اور فرشتے صرف 19 ہی ہیں. ارے میں اتنا بڑا پہلوان ہوں, 17 کو تو میں سنبھال لیتا ہوں, باقی 2 کو تم دیکھ لو بولے سب. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا کہ تم اپنے جیسا پہلوان سمجھ رہے کیا ان کو؟ خالی فرشتوں کی طاقت کا تم کو اندازہ ہی نہیں ایک فرشتہ کیا کیا کر سکتا ہے. تو یہ دوسرے آیت میں فرما وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ, یہ دوزخ کے لوگ کوئی اور نہیں, فرشتے ہیں. فرشتے تم کو معلوم ہے کتنی طاقت ہوتی. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا, اور یہ تعداد 19 کی جو ہے نا ہم نے آزمائش میں ڈالنے کے لیے کافروں کو کی ہے کہ 19 ہی کیوں. اب وہ دوسری سب بات چھوڑ دیں گے دوزخ جنت کی, اب 19 کے آنکڑے میں وہ جو ہے اٹک جائے گے. لیستیقین الذین اوتوا الکتاب, تاکہ اہل کتاب جو ہیں, انجیل پڑھنے والے, توریت پڑھنے والے, اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھنے والے, نیو ٹیسٹامنٹ پڑھنے والے, وہ جان جائیں. وہ سامنے تو انکار نہیں کر سکتے, مگر بولیں گے کہ صاحب بالکل فرشتے وغیرہ جو بول رہے نا, بات تو بالکل صحیح بول رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو معلوم ہو جائے گا, آپ ایمان نہ لائیں بات الگ ہے, لیکن ان پہ حجت پوری ہو جائے گی, ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا, اور ایمان لانے والوں کو اور زیادہ یقین ہو جائے کہ دیکھیے ہمارے نبی کتنی صحیح بات بتا رہے ہیں کہ 19 فرشتے بتا دیے انہوں نے. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور کسی شک میں نہ پڑے, مسلمان بھی شک میں نہ پڑے اور اہل کتاب بھی کسی شک میں نہ پڑے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اور جس کے دل میں بیماری ہے تو لوگ کہتے ہیں منافقین, تو منافقین تو مدینہ میں تھے, یہ مکہ کے آئے تھے. تو ایسے کمزور ایمان والے تھے کہ ان کو یقین نہیں ہوتا تھا پوری طریقے سے, دل میں ان کے مرض تھا, سب جان کے بھی جھوٹ بول رہے تھے. کچھ خالد بن ولید کے, یہ ولید بن مغیرہ کے جیسے لوگ اور اہل کتاب جو تھے تھوڑے سے, وہ بھی ذرا جھوٹ بول رہے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا حاصل ہے. مچھر کے سلسلے میں بھی ہوا, جب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ما بعوضۃ فما فوقها, کہ اللہ مچھر کی مثال دی ہے اسے, تو انہوں نے بولے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اللہ کا کیا ارادہ ہے ایسے مچھر سے,
حالانکہ مچھر کے اندر اگر آپ تحقیق کریں گے، کتاب پڑھیں گے تو غیر معمولی ہے. مچھر کے بارے میں تو اتنا ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کو کتنی سونڈ ہے، 1 سیکنڈ کے اندر وہ آپ کا کیسا خون. اور 25 لاکھ لوگ سالانہ مارے جاتے ہیں صرف مچھر کاٹنے سے، کوئی اور بیماری سے نہیں مرتے. تو ایسا ہے، اس لیے اللہ نے مچھر کا بھی ذکر کرنے میں ایک اللہ کی حکمت ہے. تو یہاں کا وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، ایسی مثال بیان ہے. کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے کسی کے لیے راہ راست بتا دیتا ہے اور کسی کو گمراہ کر دیتا ہے. ایسی مثالوں سے اب 19 میں اٹک گئے. وما یعلم جنود ربک الا ھو. اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کی فوجوں کو مگر سوائے اس کے. اللہ کی کیسی کیسی فوجیں ہیں. اب زمین میں کتنے کیڑے ہیں جو کام کرتے ہیں اندر کے اندر. اب بھی جو اسٹڈی کر رہے ہیں اس سے راز کھلتے چلے جا رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بو کر آتے ہیں تو گیہوں کا دانہ وغیرہ وہ ہو جاتا ہے، بلکہ بہت زیادہ اس کو سارے کیڑے مل کر کام کرتے ہیں. اب یہ ہواؤں کے اندر کیا کیا ہے، یہاں فورسز سے کام کر رہے ہیں، اللہ ہی کو معلوم. اب یہ جو ہے نا آپ کے سامنے آتا ہے اور ہوا آتی ہے تو کلومیٹر سے بڑے بڑے درختوں کو، بلڈنگوں کو گرا. اللہ کی فوج کہاں کا ہے. کیسی سورہ احزاب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوا تھا، پورے لوگوں نے گھیر لیا تھا مدینہ، مگر رات میں جب طوفان آیا ایک رات میں سب گئے. اللہ نے کہا کہ ہماری فوج ہی کافی ہوگی لڑنے کے لیے، ہم کافی ہو گئے اس کے ساتھ. تو یہ اللہ کی کتنی فوجیں ہیں، اس کے سوا کوئی بھی نہیں، کہ کوئی نہیں جان سکتا اللہ کے سوا اتنی بڑی. اور کیسے جانے گا، اس کا دماغ کتنا ہے آدمی کا دماغ سب سے اونچا ہے. پوری دنیا میں سب سے اونچا دماغ انسان کا ہے. وہ کتنا ابھی تک یہ بھی نہیں معلوم ہوا ہم کو کہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنے اور سیارے اور ستارے ہیں. اب اس میں جو ہے یہ بات بتائی جائے کہ اللہ کی فوج کیسی ہے تو نہیں معلوم ہو سکتا اللہ کے سوا. وما ہی الا ذکری للبشر. مگر یہ کہ یہ سب کچھ یاد دہانی کی جا رہی ہے انسان کے لیے، بشر کے لیے یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے. کلا والقمر. ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں یہ چاند کی. واللیل اذا ادبر. اور یہ رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہی ہو، یعنی صبح کے وقت کی قسم کھا. والصبح اذا اسفر. اور صبح کی جب وہ پوری چھا جائے. انہا لاحدی الکبر. بے شک یہ ایک بہت بڑی جو ہے نشانی ہے. اب یہاں کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہیں اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہیں. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے. یعنی جیسا چاند کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، سورج دوزخ میں بھی بڑی نشانی. دوزخ بھی ایسی بڑی چیز ہے، جیسا کائنات بنائی گئی ہے دوزخ کا بنانا بھی ایسی بہت بڑی بات رکھتا ہے، بہت بڑی قوت اور طاقت اور ایک نشانی اللہ کی ہے. انسانوں کے لیے ڈر، اور تم میں سے اور اس شخص کے لیے جو ڈرا اور جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. نذیرا للبشر. اس میں ڈر ہے، دوزخ کا ڈر ہے انسان کے لیے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. اب چاہے تو وہ رک جائے نیک کاموں سے یا آگے بڑھے، دوزخ کے ڈر کی وجہ سے نیک کام کرے، یہ ہونا چاہیے. کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر نفس جو ہے ایک رہن رکھی گئی ہے. ہم کوئی چیز کیسے رکھتے ہیں، میں گھڑی رہن رکھتا ہوں کہیں، تم وہ مجھے 100 روپے دیتے، میں کہتا ہوں کہ یہ 100 روپے کے بجائے میری یہ گھڑی رکھ دو. جب میں 100 روپے پورے دیتا ہوں تو میری گھڑی میرے کو واپس رکھتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر نفس ہمارے پاس جو ہے رہن ہے. اگر وہ ایمان لائے گی، نیک عمل کرے گی تو اپنے آپ کو چھڑا کے جنت میں لے کے چلی جائے گی، نہ تو پکڑ کر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں. یہ ہے رہن کا مطلب. الا اصحاب الیمین. مگر دائیں بازو والے اس میں نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے ہی چھڑا دیا. فی جنات. وہ جنتوں میں رہیں گے. یتساءلون. وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، پوچھیں گے، وہ بہت دنیا کے بارے میں بھی باتیں کریں گے اور پوری تاریخ بھی جاننا چاہیں گے. روز نئی بات ان کے سامنے ہوگی. وما سلککم فی سقر. اور جنت والے دوزخ والوں سے بات بھی کر سکیں گے. تو جب وہ بات کریں گے تو ہوگا یہ کہ جیسا ٹی وی میں دکھتا ہے نا ہم کو وہاں آگ لگی ہوئی مگر ہم کو کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے دوزخ کا کوئی اثر ان پہ نہیں ہوگا اور وہ دیکھے جائیں گے برابر. تو وہ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ہے آخر تم کو دوزخ میں لے گئی، کیوں تم دوزخ میں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے. یعنی بتایا گیا کہ کلمے کا پہلا تقاضا نماز ہے. آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو کئی احادیث میں آیا ہے ایک نماز کے لیے دوزخ میں 2 کروڑ کئی ہزار سال رہنا پڑنے والا. معمولی بات نہیں.
یہاں بتایا دوزخ والے کیا کہہ رہے ہیں، کیوں دوزخ میں چلے گئے؟ تو ان کی پہلی نشانی یہ تھی کہ وہ نمازیوں میں شمار نہیں ہوتا تھا، ان کو مسجد والے نہیں پہچانتے تھے ان کو کہ یہ بھی نماز کو آتا ہے پابندی سے، ایک آدھ وقت غلطی ہوگی تو بات الگ ہے، لیکن وہ نمازیوں میں شمار ہوا کیا اس کا؟ تو نمازیوں میں شمار ہونا اہم بات بتائی گئی پہلے دین کے لیے، دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو، اگر نماز آدمی چھوڑ رہا ہے تو سمجھو اس دین پکا نہیں ہے اس کا، کسی کے لیے بھی گارنٹی کی بات، معتبر بھی نہیں ہے اس شخص کی بات جو نماز نہ پڑھتا اور دین کی بات کرے۔ تو پہلی شرط جو ہے نماز، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے تھے، یعنی ایک آدمی بھوکا دیکھ رہا ہے آدمی اور اس کو کھانا نہیں کھلا رہا تو کیا دیندار ہو گیا؟ آیت الذی میں بھی یہی بات کہی گئی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تباہی ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے، یعنی وقت پہ نہیں پڑھتے، دوسرا یہ ہے کہ گناہ کر کے پھر نماز کا پورا ثواب ختم کر رہے ہیں، تو یہ تو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بات یہ کہی گئی کہ وہ بے دین آدمی ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے اور غریب کو کھانا نہیں کھلاتا، تو اسلام میں کھانا کھلانے کا بہت ہے کہ اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو آپ بہت نیک کام کریں، اور غریب کو بھوکے کو تو فوراً کھلانا چاہیے، آ گیا ہے کچھ ہے روٹی دو روٹی پاؤ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو کھلانا چاہیے، اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو یہ چیز بھی دوزخ میں لے کے جا سکتی ہے۔ اب جیسا کووڈ میں لوگوں کو کھانا نہیں ہے، سیلاب آتا ہے اس وقت لوگوں کو کھانا نہیں، لوگ جو لے جا کے ہمارے بھائی پہنچا رہے ہیں، الحمدللہ مسلمان بہت بڑا کام کر رہے ہیں، جماعتیں کئی کام کر رہی ہیں اس کے اندر، تو وہ صحیح کام کر رہے ہیں، جنت میں جانے والا کام، ہمیں ایسے موقع پہ جا کر ان تک روزی روٹی پہنچانا چاہیے۔ یہاں بھی جب بھوکمپ ہوا تھا خالی کیلے وغیرہ لے کے جاتے تھے ہم گاڑیوں میں، یہ لوگ دیوانے ہو کر لیتے تھے، گوبال وغیرہ سے پوچھئے کیسا تھا، بڑے بڑے لوگ بھوکے آ گئے، راستے پہ آ گئے تھے پورے کے پورے، اور اس وقت ان کو کھانا کھلانا عین دینداری ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم مذاق اڑانے والوں گپ شپ لڑانے والوں میں جو ہے وہ تھے۔ اب یہاں بتایا وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، یہ بات انہوں نے کہی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہم بولتے تھے کوئی قیامت وغیرہ نہیں آنے والی، نیکی کا بدلہ نیک، بدی کا بدلہ بدی ہونے والا نہیں ہے، ہم یہ کہتے تھے۔ حتیٰ آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم کو یقین آیا، موت آ گئی تو ہم کو معلوم ہو گیا، یا قیامت قائم ہو گئی تو ہم کو معلوم ہو گیا، دونوں باتیں۔ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، اب ان کو کسی کی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایک یہ بھی ہے، ہمارے بزرگ بہت بڑے ہیں، ان پہ ہم نے بیعت کر لیا، انہوں نے بولے تو کچھ بھی کر میں تیرے کو جنت میں لے کے جا رہا ہوں، بس ختم، ہم نے پکڑ کے صاحب ایک مولانا وہ جنت میں لے کے، یہ شفاعت کا ایسا معاملہ ہے کہ پوچھو ہی مت، بڑا دھوکے کا۔ حالانکہ قرآن نے بہت واضح کیا کہ شفاعت کے واسطے اللہ کے پاس لسٹ پہلے سے تیار کی جائے گی، اور وہ جس کو شفاعت کا موقع دیا جائے گا اس کو بھی کہا جائے گا یہ لوگ ہیں ان کی شفاعت کرتے کیا تم، یہ ہے شفاعت۔ تو ایک حافظ بھی کر سکے گا، ایک مجاہد بھی کر سکے گا، کچھ لوگوں کو اختیار ہوگا اس کو، مگر وہ لسٹ جو آئے گی اس میں سے اپنے دل سے کسی بھی دوزخی کو نہیں بچا سکے گا۔ اللہ ایسا تھوڑی ہے کہ دوزخی سے نکالے، بالکل بارڈر کے جو لوگ رہیں گے ان کے لیے شفاعت ہے۔ ایسا نماز بھی نہیں پڑھ رہا، ایمان بھی نہیں لایا اور اس کی شفاعت، تو کوئی شفاعت اس کو نفع نہیں پہنچائے گی۔ فما لہم عن التذکرہ معرضین، اور اس کے بعد فرمایا گیا اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ فما لہم، کیا ہو گیا ہے ان کو، عن التذکرہ معرضون، یہ جو تذکرہ کیا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی، اس سے وہ منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ بہت شاندار ہے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، وہ جنگلی گدھے ہیں، جنگلی گدھے، فرت من قسورہ، شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے۔ تو جنگلی گدھے کیا کرتے ہیں جنگل میں جب جاتے، دوسرے جانور دیکھیے جراف وغیرہ ہیں سب ٹہلتے رہتے، شیر آتا جاتا ہے، مگر جنگلی گدھوں کا معاملہ ایسا ہے وہ شیر کو دیکھتے آواز ابھی دیکھنے سے پہلے بھاگتے، اس کیسے بولتے ہیں نا، ذرا ان کو سمجھ کم رہے، بھاگنا شروع کرتے۔ تو بتایا کہ ابھی قرآن آتے کے ساتھ ایسا بھاگ رہے، نبی کو دیکھ کے ایسا بھاگ رہے جیسے کہ شیر آ گیا کوئی ان کو پکڑنے کے لیے، حالانکہ صحیح بات بتائی جا رہی۔ تو یہ جنگلی گدھوں کے جیسے ہو گئے ہیں یہ کافی، کہ بھاگ رہے ہیں، سنتے نہیں دین کی بات، اگر سنیں گے تو کچھ نہ کچھ ان کو جو اس سے فائدہ ہوگا۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔
بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، اس میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام پہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب تم کو ہی آتی کہ بھائی ہمارے پاس بھیجو جی بھائی، ایک آدھ دن ہمارے پاس بھی آنا نا بھائی۔ اب ایسی باتیں کرتے تھے، اب نبی کے پاس ہی وہی آ سکتے تھے، یا یہ بتاتے تھے کہ اللہ کے پاس سے ہم کو ایک خط آنا چاہیے ہمارے نام کا ہونا، فلاں محترم ابو جہل کے لیے ہے یہ، تو ابو جہل پڑھیں گے، پھر وہاں ہوگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نبی بنا رہا ہوں، تم اس کو ایمان لاؤ تو ہم لائیں۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا یہ جو کہہ رہے ہیں باتیں، اگر سیڑھی لگا کر تم چڑھو اور تم کو لکھی لکھائی کتاب دیں اور وہ ہاتھ سے چھو بھی لیں اس کو، تو وہ کہیں گے کیا دن دیوالے ہم پہ جادو کیا جا رہا ہے۔ تو پہلے بھی تو جو جھٹلاتے انکار کرتے وہ اسی طریقے سے کہہ رہے، مگر ان کی شان یہ ہے کہ خدا کی طرف سے ان کے لیے خط آ جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ وہ آخرت کا ڈر نہیں رکھتے، مذاق میں لے رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ حشر کا دن کیسا ہونے والا ہے، آخرت میں کتنی پریشانی کا دن ہے، یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن نے بار بار کہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، بس ایک شام کو تھوڑا سا وقت محسوس کریں گے، یہ صبح کا تھوڑا سا چائے پانی کا مل کے بیٹھ کے بسکٹ کھا لیے تھے، یہ شام کا کچھ بجے کھا لیے، بس اتنا ہی وقت دنیا میں ہے، اصل پوری کی پوری آخرت ہے، مگر اس سے وہ غافل ہے، پوری چکر دنیا کی، پوری دنیا سے نکل ہی نہیں رہے وہ آخرت کی یاد کرنے کے لیے۔ تو کہا اصل بیماری یہ ہے، کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، قرآن ایک نصیحت ہے، ایک پرکاش ہے، ایک نور ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اب جو نہیں چاہے بند کر کے رکھ دے، سب پوری زندگی گئی، معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا، اللہ کا اتنا کلام آنے کے بعد اب کیا جواب دیں گے ہم؟ انگلش کی کتاب پڑھ لی، مراٹھی کی، مگر عربی کے تو کیسا ترجمہ نہیں سمجھ میں آتا، حالانکہ تھوڑا آدمی 2-3 مہینے کوشش کرے تو اس کا ترجمہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ فمن شاء ذکرہ، اب جس کا دل چاہے اس سے ہدایت حاصل کرے یا دہانی حاصل کرے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لی، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کے ہدایت دیتا ہے، آدمی بہت چاہے میں ایسا کروں، میں ایسا کما لوں، میں فلاں، اللہ کے اشارے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اختیار دیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، ایک حد تک انہیں کوشش کر سکتا ہے، تم کو نہیں معلوم، اس لیے آدمی کو کوشش کرتے رہنا چاہیے، مگر جو قرآن سیکھنا چاہے گا نا اللہ اس کو قرآن سکھا دے، مگر اللہ کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کب 5 سال میں سیکھتے، 2 سال میں، وہ اللہ کی مرضی ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہے۔ اللہ اگر ہدایت دینا چاہے گا، ہم کو پڑھانا چاہے گا، ہم کو عالم بنانا چاہے گا، اس کی ہدایت ہم کو دینا چاہے گا، تو بے شک یہ ہدایت پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے۔ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی تو ہے جس سے تقوی کرنا چاہیے، ڈرنا لوگوں سے نہیں چاہیے، پولیس سے نہیں چاہیے، حکومت سے نہیں چاہیے، اللہ سے تقوی کرنا چاہیے، وہی تقوی کرنے کے لائق ہے۔ وہ اہل المغفرہ، اور وہی ہے مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، وہ اس کا حقدار ہے کہ اسی سے تقوی کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے۔ یہ ہے سورہ مدثر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی تبلیغ کرنی اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ۔